جس ماڈل کو سامنے رکھ کے ہم نے جس نظام کو ہم نے اپنے لیے رول ماڈل ترتیب دیا تھا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، وہ تھا بنگلہ دیشی ماڈل. اور وہ بنگلہ دیشی ماڈل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا. اور ایک اس فسطائی رجیم کے ایک ایک کردار کو اب وہ نشان عبرت بننے جا رہے ہیں، اور کچھ بن چکے ہیں، کچھ بن جائیں گے. اور جن لوگوں نے بے گناہ لوگوں کو بے گھر کیا اور لاپتہ کیا، اغوا کیا، اور ٹیلی فون ٹیپ کیے، ریکارڈنگ کی، اور سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائیں، میڈیا پر پابندیاں لگائیں، اور چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، اس سارے سسٹم کو جو جنرل دیکھ رہا تھا، وہ جنرل میجر جنرل جو ہے وہ اس وقت زیر حراست سمجھیں آپ، کیونکہ اس کو سیک کر دیا گیا ہے، ڈسمس کر دیا گیا ہے، اور وہ بیرون ملک فرار ہو رہا تھا میجر جنرل ضیاء، اور وہ اس کو روکا گیا ہے. وہ سارے کام یہ جو جتنے بھی پچھلے ادوار میں بنگلہ دیش میں ہوئے، سارے غیر قانونی غیر آئینی کام فسطائیت سے بھرپور، وہ سب کے سب اسی میجر جنرل کے ذمے تھے. اور وہ میجر جنرل کل تک وہ ہیرو تھا، اور کل تک وہ سینہ تان کے چلتا تھا، لیکن آج اس کے پلے کچھ نہیں ہے. آج وہ اسے ایک مجرم کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، کہیں وہ جو عوام ہے وہ اس کا تیا پانچا نہ کر دیں. تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ان سب کا ٹرائل ہوگا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کا جو سیٹ اپ ہے، عبوری سیٹ اپ، اس کو لمبا کیا جائے، لیکن اس پہ کوئی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹم پر الٹیمیٹم دیے جا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے عوام ابھی سڑکوں پر ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اپنی جو جد و جہد ہے اس کو ہائی جیک کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ فی الفور میدان میں موجود ہیں، اور اب اگلے الیکشن کے لیے عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا. سربراہ تو آگے ہیں، لیکن باقی آ رہے ہیں، اور مطالبہ آیا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے، اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے. بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کچھ اور بھی خبریں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر پاکستان کی طرف آئیں گے، لیکن یہ خبر بھی پاکستان سے جڑی ہوئی ہے. پچھلے دنوں سابق صدر امریکی جو ہیں اور صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اب اطلاع آ رہی ہے، امریکی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب ایک پاکستانی شہری پر اس پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. آصف مرچنٹ نامی شخص ہیں، اور ایرانی حکومت کے ساتھ بھی اس مبینہ رابطے کا کوئی گٹھ جو تعلق جوڑا گیا ہے، اور وہ کہا گیا کہ جناب ٹرمپ پر حال ہی میں ہونے والے حملے سے آصف مرچنٹ کا تعلق نہیں ہے. امریکی میڈیا نے کہا آصف مرچنٹ پر اگست یا ستمبر میں ٹرمپ اور دیگر عہدیداروں کے قتل کے منصوبے کا الزام ہے. آصف مرچنٹ کو 12 جولائی کو امریکہ چھوڑنے کی تیاری کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا، اور آصف متعلقہ شخص پہ سیاستدانوں کو قتل کرنے کے لیے اجرتی قاتل سے رابطہ کیا تھا. یہ میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، اور اجرتی قاتل خفیہ طور پر امریکن انٹیلیجنس اداروں کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہاں پہ یہ ایسا ہوتا ہے جی کہ وہ جو ڈبل ایجنٹ ہیں وہ اسی طریقے سے، اور ایجنٹ جو ہیں وہ اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ آپ کو انگیج کرتے ہیں، اور انگیج کرنے کے بعد وہ پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس اداروں کو بھی بتاتے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ ہنی ٹریپ ہوتا ہے، اور اس کے تحت ہی یہ پکڑے گئے ہیں. اور آصف مرچنٹ نے بڑے سیاستدانوں کو قتل کرنے کی بات کی. یہ ان کا جو ڈیٹا ملا ہے اس کے اکارڈنگلی بات کی جا رہی ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ جی ابھی ہم ان چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ابھی ہم ان خبروں پہ تبصرہ نہیں کر سکتے، بلکہ جب ڈیٹیلز آئیں گی تو ہی بتایا جائے گا آپ کو. تو دوسری جانب بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان میں بھی وہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور آج جو باتیں کی گئیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی رہنماؤں نے، اور خاص طور پاکستان تحریک انصاف نے، انہوں نے کہا جی حسینہ واجد تو بنگلہ دیش سے بھارت فرار ہو گئی تھی، لیکن یہاں سے آپ نہ ایران جا سکتے ہیں نہ کابل. عمر ایوب صاحب نے کہا کہ میں خود ایک پائلٹ ہوں، مجھے ہیلی کاپٹر کی رینج کا پتہ ہے، اور یہاں سے کوئی بھی ہیلی کاپٹر اڑ کر آپ اتنی دور نہیں لے جا سکتے. یہاں تاخیر سے صحیح، لیکن بنگلہ دیش ایسے حالات ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو ریاست کہنے والے آئین کا آرٹیکل 17 پڑھیں، یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ریاست ہیں، تو وہ کہتے ہیں آئین کا آرٹیکل 17 پڑھ لیں، ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں، جان سے مارنا ہے تو مار دیں، ویسے بھی آج نہیں تو کل مرنا تو ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا قصور بتاؤ، ثبوت کہاں ہے وہ دکھاؤ، اور اپوزیشن الائنس کے لیے ہماری ملاقاتیں جاری ہیں. اسد کیسر نے مولانا سے متعدد ملاقاتیں کی ہیں، مزید بھی ہوں گی. اور عمر ایوب خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی اس کو توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کے مطابق نیریٹو بنایا جا رہا ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے عمر ایوب خان صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگی، اور عمران خان نے کہا ہے کہ CCTV فوٹیج لے کے آئیں، منظر عام پر لائی جائے،
اور اگر CCTV فوٹیج میں PTI کا کوئی کارکن ہوا تو ملوث ہو تو پھر دیکھیں گے اور فوٹیج سامنے لائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم سب کے نام پہلے ECL پر ہیں اور نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور محسن نقوی کا نام بھی ECL میں ڈالے جائیں۔ یہ مطالبہ آیا ہے عمر ایوب خان کی طرف سے بھی، لیڈر آف اپوزیشن ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لے آئیں اور اس کے بعد پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی حسینہ واجد تو بنگلہ دیش سے فرار ہو گئیں، عمر ایوب نے کہا، لیکن یہ لوگ یہاں سے کہیں نہیں جا سکیں گے اور ان کو دور بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا اور پاکستان کے عوام ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور ہم کہتے ہیں ہمارا قصور ہے تو بتائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے بیرون ملک جانے کی افواہیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب تو باہر جانا چاہتے ہیں لیکن شاید وہ جا نہیں سکتے کیونکہ کچھ قدغنیں عائد کی گئی ہیں اور ان کو باہر جانے سے پابندی ہے ان کی غیر اعلانیہ طور پہ۔ اور یہ پابندی کس نے لگائی؟ ظاہر ہے جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے بھائی ہیں، بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں، سمدھی ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، تو یہ پھر پابندی کون لگا سکتا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب نے پابندی لگائی ہے یا اسحاق ڈار صاحب نے پابندی لگائی ہے؟ تو یا پھر وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، کیا انہوں نے پابندی لگائی ہے؟ وزارت دفاع نے لگائی ہے؟ تو یہ ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی، لیکن طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن کا کچھ لوگ بنگلہ دیش کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں۔ 2018 کے بعد تحریک انصاف نے سیاست کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے، جبکہ اب تو حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ تقسیم در تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو ایک پاکستان تحریک انصاف پہ آ کے رک گئی ہے اور سارے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جڑ گئے ہیں پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اور اب صرف یہی نہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ کم از کم بھی 80% پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے ان کو وہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہے۔ دوسری جانب اس نظام کو بچانے کے لیے بالآخر الیکشن کمیشن نے پیٹیشن فائل کر دی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے اور ہم جو آزاد اراکین ہیں ان کو ہم پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے الاؤ نہیں کریں گے، کیونکہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ سے 12 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کہا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری سر انجام دی، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن صاف شفاف غیر جانبدار کروانے میں بالکل ناکام رہا۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے آئین کے آرٹیکل 218 میں مداخلت نہیں کر سکتی، یہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن، یعنی کہ 2018 میں مداخلت نہیں کر سکتی، یعنی ہم جو چاہیں کریں، جتنی چاہے دھاندلی کریں، جتنا چاہے لوگوں کو اٹھائیں، اغوا کریں، نتیجے تبدیل کریں، نتیجے چوری کریں، مینڈیٹ چوری کریں، جعلی نتیجے تقسیم کریں اور جعلی فارم 47 تقسیم کریں اور فارم 45 جو ہیں اصلی ان کو دبا دیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے آئین کے آرٹیکل 2018 میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ بڑے دھڑلے سے کہا جا رہا ہے کہ چور اور چتر اور چوری اور سینہ زوری، یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ نظر ثانی درخواست میں سنی اتحاد کونسل حامد رضا، MQM، PP، نون لیگ اور دیگر فریق پاکستان تحریک انصاف کو عدالتی فیصلے میں ریلیف دیا گیا۔ تحریک انصاف کیس میں پارٹی نہیں تھی اور اس لیے وہ ان کو ریلیف کیوں دیا گیا؟ تو یہ سچویشن ہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن جو ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے قاضی صاحب ہوں گے اور کوئی تگڑا آدمی ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سر پیر مار نے آخر میں ان کا دھڑن تختہ ہی ہونا ہے، وہ آج ہو جائے، کل ہو جائے یا 2 ہفتے بعد ہو جائے، تو یہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر سکتے ہیں اور یہ رنگ کے اپنے اقتدار کے دنوں کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے ناجائز اقتدار کو کبھی بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہو سکے گا۔ یہ